أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها
يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى في موسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کے کیا معلوم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے، اور وہ تارا ہے چمکنے والا کہ کوئی متنفس نہیں، جس پر نگہبان مقرر نہیں۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ بے شک اللہ اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ آسمان کی قسم جو میہ برساتا ہے، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے اور بیہودہ بات نہیں۔ یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں، تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو، جس نے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کو رستہ بتایا، اور جس نے چارہ اگایا، پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے مگر جو اللہ چاہے۔ وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی۔ ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو۔ جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا، اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا، جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا، پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا۔
بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ فربی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ 30ویں پارے میں سورہ طارق، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی آیات 1 تا 7 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری عبد الماجد۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد ربانی ہے، بس جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرو۔ حمد و ثنائے رب جلیل۔ کلمہ لب پہ تو ورد زباں ہے نام تیرا، ہے کلمہ لب پہ تو ورد زباں ہے نام تیرا، زمیں سے تاب فلک ذکر صبح و شام تیرا، زمیں سے تاب فلک ذکر صبح و شام تیرا، تیری ہے ذات ملائک کے فہم سے بالا، تیری ہے ذات ملائک کے فہم سے بالا، سمجھ میں آئے گا انسان کے کیا مقام تیرا، سمجھ میں آئے گا انسان کے کیا مقام تیرا، یہ رات دن کے مناظر نظام شمس و قمر، یہ رات دن کے مناظر نظام شمس و قمر، نظر فروز ہے کیا حسن انتظام تیرا، نظر فروز ہے کیا حسن انتظام تیرا،
ہر ایک سمت نمایاں ہے رحمتیں تیری، ہر ایک سمت نمایاں ہے رحمتیں تیری، جدھر بھی دیکھیے جاری ہے فیض عام تیرا، جدھر بھی دیکھیے جاری ہے فیض عام تیرا، وہ آنکھ کیا ہے کہ جس میں نہیں ہے نور تیرا، وہ آنکھ کیا ہے کہ جس میں نہیں ہے نور تیرا، وہ دل ہے کیا کہ نہیں جس میں احترام تیرا، وہ دل ہے کیا کہ نہیں جس میں احترام تیرا، فقط ملائکو جنوں بشر پہ کیا موقوف، فقط ملائکو جنوں بشر پہ کیا موقوف، سنایا نخل و ثمر نے بھی ہے پیام تیرا، سنایا نخل و ثمر نے بھی ہے پیام تیرا، ہے کلمہ لب پہ تو ورد زباں ہے نام تیرا، زمین تھا شمس وارسی لکھنوی کا۔ آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں حافظ عبید اللہ کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ساری کی ساری نفع کا سامان ہے، اور اس دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ متاع سے مراد عارضی منفعت اور فائدے کا سامان ہے۔ دنیا فانی ہے اور اس کی ہر چیز فانی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو متاع قرار دیا۔ اس دنیا کے اندر منفعت اور فائدے کے اعتبار سے اگر کوئی چیز سب سے زیادہ قابل قدر اور قابل وقت ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ شریک حیات اگر نیک ہو تو بلائی اور نیکی کے بہت سارے امور کی انجام دہی آسان ہو جاتی ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت، گھر کی تنظیم، امور خانہ داری، رشتہ داروں سے تعلقات، صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات، یہ سب براہ راست بیوی سے متعلق امور ہیں۔ اس کے علاوہ قناعت، صبر، کسب حلال اور ایمان کے راستے میں آنے والی مشکلات اور مصائب میں بیوی کا تعاون حاصل ہو
تو بہت سارے مسائل آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ اس فانی دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک عورت کو قرار دیا گیا جو آخرت کی تیاری میں معاونت کرتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں بیان فرمائی کہ خاوند اسے جب دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب اسے حکم دے تو اطاعت کرے، اور اگر وہ گھر پر نہ ہو تو اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل ایمان اور رحمان کے بندوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کے انتخاب کو بہترین قرار دیا، اس لیے کہ انسان اگر صرف مال کی وجہ سے عورت سے رشتہ کرے تو یہ ابتدائی طمع اور لالچ پر مبنی ہے۔ اسی طرح اگر صرف حسن و جمال ہی بنیاد ہو تو یہ مرد کے لیے دوسرے فتنوں سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء، کہ میرے بعد مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ عورتیں ہیں، یعنی ایسی عورت جس کی زندگی دینداری اور خدا خوفی سے خالی ہو، تو ایسی عورت کے مردوں سے تعلقات حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور انہیں فریفتہ کر لیتی ہیں اور انہیں سیدھے راستے سے دور کر دیتی ہیں، جس سے دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیقہ حیات میں دینداری کو مال اور حسن و جمال سے زیادہ ترجیح دینے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے حافظ عبید اللہ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ افضل ہے مرسلوں میں رسالت حضور کی، افضل ہے مرسلوں میں رسالت حضور کی، اکمل ہے انبیاء میں نبوت حضور کی، افضل ہے مرسلوں میں پہچان لے گے آپ وہ
اپنوں کو حشر میں غافل نہیں ہے چشم عنایت حضور کی، غافل نہیں ہے چشم عنایت حضور کی۔ افضل ہے مرسلوں میں رسالت حضور کی، ہے ذرہ ذرہ ان کی تجلی کا ایک سراغ، آتی ہے پھول پھول سے نکہت حضور کی، افضل ہے مرسلوں میں رسالت حضور کی، آتے رہے تھے رہنمائی کو انبیاء، جاری رہے گی رشد و ہدایت حضور کی، افضل ہے مرسلوں میں رسالت حضور کی، اکمل ہے انبیاء میں، پہچان لے گیا وہ اپنوں کو حشر میں، پہچان لیں گے آپ وہ اپنوں کو حشر میں، غافل نہیں ہے چشم عنایت حضور کی، غافل نہیں ہے چشم عنایت حضور کی، افضل ہے مرسلوں میں رسالت حضور کی، اکمل ہے انبیاء میں نبوت حضور کی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے محمد احمد قادری، کلام تھا احسان دانش کا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں قاری شاہد اسلام بٹ کی گفتگو سنتے ہیں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، امت مسلمہ کی غرض تاسیس کے لیے قرآن حکیم میں آسان تر اصطلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اختیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران میں امت کی غرض تاسیس کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دنیا کی قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں، اپنے لیے جد و جہد کرتی ہیں، اپنی ترقی، اپنی عظمت، اپنی سربلندی اور اپنے لیے قوت و سطوت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتی ہیں، لیکن اے مسلمانوں، تمہیں دنیا والوں کے لیے زندہ رہنا ہے۔ جیسا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شکوہ میں کہا ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور بدی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھو۔ سامعین محترم، اس دور زوال کے لیے قرآن حکیم یہ رہنمائی دیتا ہے کہ اس امت میں سے کچھ لوگ جو بیدار ہو جائیں، جو ہوش میں آ جائیں، جنہیں اپنا مقصد وجود یاد آ جائے، وہ دوسروں کو جگائیں۔ چنانچہ اسی سورہ مبارکہ میں یہ مضمون اس انداز سے آیا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ حضرت کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو دوسری امتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور یہ امت اسلامیہ مطلقاً سب امتوں سے بہتر ہے، اور اس فضیلت میں امت اسلامیہ کے اگلے اور پچھلے لوگ سب شامل و مشترک ہیں، اگرچہ باعتبار ذاتیات کے ایک دوسرے سے درجہ میں متوافت ہوں، جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو غیروں پر فضیلت ہے، اور وجہ اس فضیلت کی یہ ہے کہ امت اسلامیہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں مصروف رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص تم میں سے خلاف شرع برا کام کرتے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے منع کرے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ بھی ایمانداروں کے ایمان کی ایک چھوٹی سی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بدعتی کو جھڑکے اللہ اس کے دل کو امن و ایمان سے بھر دیتا ہے، اور جو شخص نیک کاموں کی ہدایت کرے اور برے کاموں سے باز رکھے وہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، اور اس کی کتاب کا خلیفہ ہے، اور اس کے رسول کا خلیفہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا تھا کہ الہی، اس کو کیا بدلہ ملے گا جو اپنے بھائی کو نیک کاموں کی طرف بلائے اور برے کاموں سے منع کرے؟ فرمایا، ہر ایک کلمہ کے عوض میں اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں، اور شرم کرتا ہوں کہ اس کو آگ کی سزا دوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آخری زمانہ میں کچھ نوجوان ناقص العقل ہوں گے جو احادیث بیان کریں گے جو ان کے حلق سے نہ گزری ہوں گی، دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے معراج کی رات ایسے لوگ دیکھے جن کے لب آگ کی قینچیوں سے کترے جاتے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں جو لوگوں کو نیک کاموں کی ترغیب دیتے تھے اور خود نہیں کرتے تھے، جیسا کہ اللہ نے ان کے حق میں فرمایا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب الہی پڑھتے ہو؟ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ پس مومن وہ ہے جو اللہ کے اس حکم کا مصداق ہو، جیسا کہ فرمایا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست اور خیرخواہ ہوتے ہیں کہ نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور برے کاموں سے باز رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں وہ مومن ہیں،
اور جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا وہ ان مومنوں سے خارج ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گاب دیا جس میں 18,000 آدمی تھے اور ان کے اعمال انبیاء کے اعمال کی مانند تھے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے غصے میں نہیں آتے تھے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بے پرواہ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنا یہ بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے قاری شاہد اسلام بٹ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اچھی اور میٹھی بات بھی صدقہ ہے۔ ہدیہ عقیدت بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کرو غم سے آزاد یا مصطفیٰ، کرو غم سے آزاد یا مصطفیٰ، تمہیں سے ہے فریاد یا مصطفیٰ، نہ پامال مجھ کو زمانہ کرے، نہ پامال مجھ کو زمانہ کرے، نمتی ہو برباد یا مصطفیٰ، نمتی ہو برباد یا مصطفیٰ، زباں پر تیرا نام جاری رہے، زباں پر تیرا جاری رہے، کرے دل تیری یاد یا مصطفیٰ، کرے دل تیری یاد یا مصطفیٰ، نہ چھوٹے کبھی مجھ سے راہ ثواب، نہ چھوٹے کبھی مجھ سے راہ ثواب،
نہ ہو ظلم بیداد یا مصطفیٰ. بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داغ دہلوی کے گلہائے عقیدت قاری خوشی محمد کی آواز میں پیش کیے گئے. دینی تعلیمات کا پروگرام حیا علی الفلاح ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے. آپ نے پوچھا ہے. سامعین، آپ کے دینی اور سماجی قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر سہیل حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے آج کے شیخ پورہ سے محترمہ زہرہ بیگم صاحبہ کا وہ یہ کہتی ہیں کہ بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ واعظ کی نصیحت کی محفل میں بھی پردہ کرنا چاہیے. وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان محفلوں میں فرشتوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ پردہ کرتی ہیں. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اس میں جواب یہ ہے کہ عورت جب خواتین کی مجلس میں بیٹھے تو باپردہ لباس زیب تن کر کے بیٹھے، بات بھی ادب سے کرے، خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ مجلس جو ہے واعظ و نصیحت کی ہو، قرآن کریم کی ہو، شرعی علوم سیکھنے سکھانے کی ہو. تاہم خواتین کے لیے شرعاً درست نہیں ہوگا کہ وہ فرشتوں کی نظروں سے بچنے کے لیے پردہ کریں اور فرشتوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ رکھیں جو اجنبی لوگوں کے ساتھ رکھتی ہیں، یا اپنے اس عمل کو حیا اور حشمت کے اضافے کا ذریعہ سمجھے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ دین الہی میں ایسی چیزوں کا اضافہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. اگر ان کی یہ بات درست ہوتی تو پھر عورتوں کو گھر میں بھی پردہ کرنا لازمی ہوتا، کیونکہ فرشتے گھر میں بھی عورتوں کو دیکھ سکتے ہیں، کسی مجلس میں ہی تو نہیں دیکھتے. اور اس کے بارے میں بعض علماء نے یہی کہا ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. خواہ چاہے کھلے سر ہی کیوں نہ ہو تب بھی تلاوت قرآن ذکر الہی میں مشغول رہ سکتی ہیں، بشرطے کہ ان کے پاس کوئی اجنبی نہ ہو. اور سر کھلا ہونا فرشتوں کے حاضر ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے. اس طرح اگر کوئی عورت ذکر، واعظ و نصیحت، قرآنی مجالس میں ساتر لباس پہن کے گفتگو ادب سے کرے، اپنی حرکات سکنات دانش مندی سے کرے تو یہ قابل تعریف بات ہے، اور خواتین کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اور اس قسم کی جتنی بھی ایسی مقدس مجالس ہیں اس میں ادب کے ساتھ، حیا کے ساتھ بیٹھنا شرعی اور قابل ستائش عمل ہے. اور جیسے کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ نماز سے ہٹ کر بھی تلاوت قرآن کرنے والے کے لیے قبلہ رخ ہونا مستحب ہے. اسی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ سکون اور پروقار انداز سے سر جھکا کر بیٹھے، یعنی بیٹھنے کے انداز سے حسن ادب آیا ہو. جیسے انسان اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا عمل ہے. تاہم اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر تلاوت کرے یا لیٹ کر یا بستر میں یا کسی اور حالت میں تو یہ بھی جائز ہے، اس میں منع نہیں کیا گیا. دوسرا خط ہمیں ملا ہے پشاور سے عبدالحکیم صاحب کا. وہ یہ کہتے ہیں کیا میرے لیے جائز ہے کہ ایک ہی نماز استخارہ کئی چیز کے لیے پڑھ لوں، یا پھر مجھے ہر کام کے لیے الگ الگ 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوگی؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ استخارہ ایک دعا ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اس کے لیے 2 کاموں میں سے بہترین کا انتخاب فرما دے. چونکہ شریعت اسلامیہ میں دعا بہت ہی وسیع باب ہے، اس لیے انسان اپنی تمام تر حاجات اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ سکتا ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترین الفاظ میں دعا کو مستحب جانتے تھے، یعنی اس دعا کے جس کے الفاظ کم ہوں اور مفہوم وسیع ہو. تو ایسی کوئی ممانعت نظر نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے انسان 2 رکعت نماز استخارہ کے بعد دعا میں 1 سے زیادہ حاجت ذکر نہ کرے، کیونکہ اس کے 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس کے متعلق یہ کہنا درست ہے کہ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور پھر اس نے اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے طلب کی ہے. اگرچہ افضل یہی ہے کہ اپنی ہر حاجت و ضرورت کے لیے الگ نماز اور دعا کرے. تو یہی سوال جب بعض علماء سے کیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ یہ جائز ہے. نماز کو دعا کے لیے وسیلہ بناتے ہوئے اس کے بعد دعا مانگی جائے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ نماز استخارہ میں 1 یا زائد حاجات کا ذکر کیا جائے اور دعا استخارہ کا ابتدائی حصہ پڑھنے کے بعد وہ یہ کہے کہ اللہ میری فلاں فلاں حاجت میرے لیے بہتر ہے، تو انہیں میرے لیے تو آسان کر دے. اور یہی سوال جب دوسرے علماء سے انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایک نماز استخارہ متعدد امور کے لیے کی جا سکتی ہے. چنانچہ وہ دعا میں یہی کہہ کہ اے اللہ اگر تو جانتا ہے یہ فلاں فلاں میرے کام بہتر ہیں تو میرے لیے آسان کر دے. اسی طرح ہمارے پروگرام میں رائے ونڈ سے ابو بکر صاحب کا یہ خط ملا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کیا میری اہلیہ جڑواں بچوں کے لیے دوا استعمال کر سکتی ہے؟ قدرتی ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے یہاں جڑواں بچے ہوں.
تو جواب میں عرض یہ ہے کہ آپ کی اہلیہ جڑواں بچوں کے حصول کے لیے قدرتی یا مصنوعی دوا لے سکتی ہیں، بشرطے کہ اس کے نقصانات نہ ہوں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی کسی دوسرے کو نقصان پہنچاؤ، تو لہذا پھر ہم نہ خود نقصان لے سکتے ہیں، سہ سکتے ہیں، نہ کسی کو دے سکتے ہیں۔ تاہم پھر بھی معتمد معالج اور طبی ماہرین سے اس حوالے سے مشورہ کرنا اچھی بات ہے تاکہ آپ کی اہلیہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور پھر دوا کے متعلق بھی ان سے مشورہ کر لیں۔ اور اس کے بارے میں بعض علماء نے یہی کہا ہے کہ اس بارے میں طبی ماہرین کے مشورے سے ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ کہے کہ ان گولیوں کے استعمال کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا تو پھر اس کو حمل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ محبت کرنے والی اور بچے جنم دینے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہاری وجہ سے دیگر اقوام پر فخر کروں گا۔ تو لہذا پھر یہ ایک طرح سے ایک شرعی مطلب بن گیا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ان کی امت کے افراد زیادہ ہوں، اور جتنے بھی زیادہ ہوں گے تو اسی لحاظ سے ہی پھر وہ اس پہ فخر بھی زیادہ ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو لہذا پھر کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی ہی خواتین ہوں کہ جن سے معلوم ہو جائے ان کی ماں کے حوالے سے، ان کی بہنوں کے حوالے سے جو شادی شدہ ہیں، کہ ان کے ہاں بچے جو ہیں وہ کثرت سے ہوتے ہیں یا قلت سے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ وہ بچے ان کے ہاں کس طرح ہوتے ہیں، زیادہ ہیں یا کم ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دے دیا جائے اس پہ شکر ادا کیا جائے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کو ہمیں ویسے ہی قبول کرنا، اس لیے کہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہیں، اور یہی بیان کیا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تحفے ہیں، چاہے وہ لڑکی کی صورت میں ہوں، لڑکے کی صورت میں ہوں، دونوں ہوں، لڑکے بھی ہوں لڑکیاں بھی ہوں، یا کچھ بھی نہ ہو، کہ بعض ایسے جوڑے ہوتے ہیں جہاں کہ کوئی بھی ان کے ہاں ولادت نہیں ہوتی، بانجھ ہوتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اس پر کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، اس لیے کہ یہ چیزیں تو وہ جاہلیت کا تصور ہے۔ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ، یہ مشرکین، کہ اگر بیٹی ہو جائے تو وہ پھر اس پہ ایک مصیبت آ جاتی تھی ان پہ، وہ یہی سوچتے تھے کہ اس بچی کو میں اسی عیب کے ساتھ، عار کے ساتھ رکھوں یا اس کو میں زندہ درگور کر دوں۔ تو آج کل کے دور میں بھی بعض لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اگر ان کے ہاں بیٹی ہو جائے یا بیٹیاں ہوتی رہیں تو وہ پھر اسی عورت کو ہی مورد الزام قرار دیتے ہیں، حالانکہ غلطی اس کی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی طبی طور پر اگر کوئی کمی ہے تو وہ اس مرد کی کمی ہے کہ اس کے ہاں سے اولاد میں یہ لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں، تو یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، جو بھی اللہ کی طرف سے ملے، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ کتنے ہیں، ایک ہیں، دو ہیں، جتنے بھی ہیں سب اللہ نے لکھا ہے، تو اس کے مطابق ہی پھر وہ اللہ تعالیٰ دے گا، اس میں کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بس دعائیں کرنی چاہیے، اور جو جائز اسباب ہیں ان کو آپ استعمال کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی تقدیر کے مطابق ضرور عطا کرے گا۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حی علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ نبی ہے ان کو نبوت سلام کہتی ہے، نبی ہے ان کو نبوت سلام کہتی ہے، رسول حق ہے رسالت سلام کہتی ہے، سلام کہتی ہے، نبی ہے ان کو نبوت
सलाम कहती है। हबीबे रब हैं ये, इनको बसद नियाज़ व अदब। हबीबे रब हैं ये, इनको बसद नियाज़ व अदब। हर एक चश्म मुहब्बत सलाम कहती है। सलाम कहती है। नबी है इनको नबूवत सलाम कहती है। भला ये ताज़गिए बाग़ दहर क्या शै है। भला ये ताज़गिए बाग़ दहर क्या शै है। इन्हें तो अर्श की जन्नत सलाम कहती है। सलाम कहती है। नबी है इनको नबूवत सलाम कहती है। अमल है इनका हर एक मोजज़ा जिसे बढ़कर। अमल है इनका हर एक मोजज़ा जिसे बढ़कर। हर एक नबी की करामत सलाम कहती है। सलाम कहती है। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे कलीम सरवर और साथी। कलाम था यकता अमरोही का। कुरान हकीम और हमारी ज़िंदगी के सिलसिले में सूरह अनआम की आयात 131 ta 134 के मज़ामीन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका अल्लम यकुर रब्बुका मुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा गाफ़िलून। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू वमा रब्बुका बिगाफ़िलिन अम्मा यअमलून। व रब्बुकल गनिय्यु ज़ुर रहमह इन यशा युज़हिबकुम व यस्तख़लिफ मिन बअदिकुम मा यशाअ कमा अंशअकुम मिन ज़ुर्रिय्यति क़ौमिन आख़रीन। इन्नमा तुअदून लआतिन वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात करीमा का तर्जुमा समाअत फरमाइए। अल्लाह की तरफ से पैगंबर भेजने का सारा सिलसिला इसलिए था कि तुम्हारे परवरदिगार को ये गवारा नहीं था कि वो बस्तियों में रहने वालों को उनके कुफ्र की सबब ऐसी हालत में हलाक नहीं करता कि वो लोग बेखबर हों।
ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے حساب سے درجات ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آپ کا رب بے نیاز ہے، وہ رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسے اس نے تم کو اور لوگوں کی نسلوں سے پیدا کیا۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں روز محشر کے احوال و مناظر بیان کر کے حق جل مجدہ نے اپنی قدرت و طاقت کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس روز اپنی قدرت سے سارے انسانوں کو بھی اور تمام جنات کو بھی میدان حشر میں جمع کرے گا، ان سے باز پرس ہوگی، اور پھر ان کفار و جنات اور انسانوں کو ان کے ٹھکانے یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اپنی طاقت و قدرت کے اس مظاہرے کو بیان کر کے حق جل مجدہ آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں اپنی حکمت اور بندوں کے ساتھ اپنی رحمت و شفقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگرچہ اللہ کے پاس یہ طاقت و قدرت موجود ہے کہ وہ جس بستی کو چاہے لمحوں میں تباہ و برباد اور وہاں کے بسنے والے افراد کو ہلاک کر سکتا ہے، لیکن اس کی سنت، اس کا طریقہ بڑا پرحکمت ہے۔ اس حکمت کو بیان کرتے ہوئے آیت مبارکہ نمبر 131 میں ارشاد ہوا، ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے ظلم کے باوجود بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک وہاں کے رہنے والے لوگ بے خبر ہوں، یعنی کفر و شرک، ظلم و فساد، عملی اور اخلاقی معاشرتی بگاڑ کے باوجود سنت اللہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے اس بستی میں اللہ کا نبی یا رسول علیہم السلام مبعوث ہوتے ہیں، وہ قوم کو خبردار کرتے ہیں، دعوت حق دیتے ہیں، معجزات کا مظاہرہ کر کے اپنی نبوت اور رسالت کی حقانیت ثابت کرتے ہیں۔ لوگ ان سے مختلف قسم کے معجزات کی فرمائش کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ فرمائش بھی پوری کر دی جاتی ہے، لیکن قوم پھر بھی اگر ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے، اللہ کی نبی کی تعلیمات کو رد کرتی رہے، اللہ کے نبی کا تمسخر اور اس کی شان میں گستاخی جیسے قبیح جرائم کا ارتکاب کرتی رہے، تو پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، پھر ان نافرمانوں کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور فیصلے پر عمل کر دیا جاتا ہے۔ آئندہ سورہ مبارکہ یعنی سورۃ الاعراف میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ اپنی حکمت و سنت اور طریقے کو بیان کرنے کے بعد آیات مبارکہ 132 تا 34 میں رب کائنات اپنی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ آیت مبارکہ نمبر 132 میں صفت عدل کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ دنیاوی زندگی کا نظام حیات ہو جس کا بنیادی فلسفہ امتحان اور آزمائش ہے، یا آخرت کی زندگی کا نظام ہو جو جزا و سزا کی دنیا ہے، دونوں نظام حیات کی بنیاد اور اساس عدل ہے۔ اسی نظام عدل کی دو جہتوں کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ پہلی جہت تو یہ بیان کی گئی کہ عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے مطابق درجہ دیا جائے گا، یعنی عمل اگر نیک عمل ہے تو اس کا اجر و ثواب عمل کرنے والے کے اخلاص، اس کی توجہ اور عمل کے اہتمام کے حساب سے دیا جائے گا۔ کوئی شخص نماز باقاعدگی سے پوری توجہ اور اہتمام سے پڑھتا ہے، اور دوسرا شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن بے توجہی اور بے قاعدگی سے پڑھتا ہے، دونوں کا درجہ ان کی عبادت کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح جو بڑے بڑے گناہ اور تسلسل سے گناہ کرے گا اس کی سزا کا درجہ اور ہوگا، اور جو کوئی کسی وقت کسی لغزش میں مبتلا ہو گیا اس کی سزا کا درجہ اور ہوگا۔ یہ بے انصافی نہیں ہوگی کہ جرم چھوٹا ہو یا بڑا، سزا کا درجہ ایک ہی ہوگا۔ عدل کی دوسری جہت یہ بیان کی گئی کہ رب کائنات یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے اللہ اس سے بے خبر اور غافل نہیں ہے۔ اس کے ایک ایک عمل کا چھوٹا ہو یا بڑا، اچھا ہو یا برا، ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ روز قیامت اسے اس اعمال نامے سے آگاہ کر دیا جائے گا۔
آیت مبارکہ نمبر 132 میں حق جل مجدہ اپنی صفت استغنا کو بیان فرما رہے ہیں کہ انسان نیک عمل کرنے اور برائیوں سے بچنے کا جو پابند بنایا گیا ہے اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. ہماری عبادت سے اللہ کی شان عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا اور ہماری نافرمانیاں اللہ کی شان اقدس میں کوئی کمی پیدا نہیں کرتی. اس استغنا کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا پروردگار بے نیاز رحمت والا ہے، کسی کی اطاعت یا نافرمانی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بے نیازی کے ساتھ ساتھ وہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے قوم ہو یا فرد اپنے ایک حکم سے صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، اس کی جگہ دوسری قوم آباد کر سکتا ہے. آیت مبارکہ نمبر 134 میں حق جل مجدہ اپنی ایک اور صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. اس آیت مبارکہ میں اللہ کی دو صفات بیان کی گئی ہیں. ایک صفت تو یہ بیان کی گئی کہ روز قیامت میدان حشر جزا و سزا کا دن اور اس کا عادلانہ یہ سب نظام یہ سب ایک دن پورے ہو کر رہیں گے. اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کو ضرور پورا کرتا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ دنیا کی کوئی طاقت یا دنیا کی تمام مخلوقات مل کر بھی اللہ کو کسی کام سے عاجز نہیں کر سکتے. اللہ اپنے ہر فیصلے کو نافذ کرنے کی پوری طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے. لہذا انسان نہ تو اس بھول میں رہے کہ اللہ کو اس کے اعمال کی خبر ہی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس غلط فہمی میں رہے کہ اللہ کے پاس سزا دینے کا اختیار یا اس کی طاقت نہیں ہے. ان دونوں باتوں کو سمجھ کر انسان اپنی عملی زندگی کا جائزہ لیتے رہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے محاسبے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انعام کی آیات 131 تا 134 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر محمد سعد صدیقی. ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. آئیے اب پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں. للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، اے بندوں سے محبت کرنے والے اور ان پر شفقت کرنے والے رب، ہمارے ساتھ بھی محبت و شفقت کا معاملہ فرما کہ ہم بھی گنہگار سہی مگر بندے تو تیرے ہی ہیں. اے اللہ، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم آپس میں پیار محبت سے رہیں. اے اللہ، تو نے اپنے محبوب نبی کے ساتھیوں کی شان یہ بیان فرمائی ہے رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں بڑے مہربان تھے. اے اللہ، اے رب رحیم، ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی آپس میں مہربان اور نرم دل بن جائیں. سختی کا مظاہرہ اپنے دشمنوں یعنی کافروں کم تھے، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں مضبوط. اے اللہ، بڑوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں، ان سے محبت کریں. چھوٹوں کو سمجھ دے کہ وہ بڑوں کا ادب و احترام کریں، ان کی نصیحتوں کو توجہ سے سنیں اور ان پر عمل کریں. اے اللہ، اے دلوں کے جوڑنے والے، وہ لوگ جو کسی معمولی رنجش کی بنا پر
ایک دوسرے سے کٹ گئے ہیں ان کے دلوں میں باہمی الفت پیدا کر دے۔ اے رب کریم، جن شوہروں اور بیویوں کے درمیان شیطان جدائی ڈلوا دے ان کو ایک دوسرے کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے محبوب نبی کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ہم تجھ سے تیری محبت کا، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت کا اور ان کاموں سے محبت کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں تیری محبت کے قریب کر دیں۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، آمین یا رب العالمین۔